بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ ہوم ڈیلیوری سروس ڈرائیوروں سے لوٹ مار، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے مرکزی محلوں میں ہوم ڈیلیوری سروس سے منسلک ڈرائیوروں کو لوٹنے والا ایک غیر ملکی گروہ گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری نے کہا ہے کہ ہوم ڈیلیوری سروس سے منسلک ڈرائیوروں کو لوٹنے والے 4 یمنی ہیں۔ یہ غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے مملکت میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یمنی لوٹیروں نے ہتھیاروں کے بل بوتے پر ڈرائیوروں کو لوٹا اور انہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے فرمائش کی گئی تھی۔ ڈرائیوروں کے موبائل بھی چھین لیے گئے تھے۔ واردات کرنے والے یمنی نوجوانوں نے 22 وارداتوں میں 28,000 ریال لوٹنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ چاروں کو گرفتار کر کے FIR درج کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں سے حج رجسٹریشن کے لیے درخواستیں طلب۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی عازمین سے حج کی درخواستیں طلب کی ہیں۔ مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کی رجسٹریشن پیر 6 جولائی 15 ذی القعدہ سے شروع کی گئی ہے، جبکہ درخواست دینے کی آخری تاریخ 10 جولائی 19 ذی القعدہ ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق رواں برس اندرون مملکت سے 70% مقیم غیر ملکی اور 30% سعودی شہریوں کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی شہریوں میں صرف صحت کی خدمات فراہم کرنے والے اور کرونا وائرس سے شفا یاب ہونے والے سیکیورٹی اہلکار شامل ہوں گے۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ اس سال عازمین حج کا انتخاب کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کے ریکارڈ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ان میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو صحت کے معیار پر پورے اتر رہے ہوں۔ یہ فیصلہ کورونا کی وبا سے ہر مرحلے پر نمٹنے کے سلسلے میں معاشرے کی مختلف طبقوں کی خدمت گزاری میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور صحت کی خدمات فراہم کرنے والوں کے کردار کے اعتراف میں کیا جا رہا ہے۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکیوں میں سے حج کے لیے ترجیح ان تارکین وطن کو دی جائے گی جو لا علاج امراض سے پاک ہوں گے، جو کرونا وائرس کا PCR لیبارٹری ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے کہ وہ کرونا سے پاک ہیں۔ ایسے غیر ملکیوں کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے اس سے قبل حج نہ کیا ہو اور ان کی عمریں 20 سے 50 برس کے درمیان ہوں۔ حج کا ارادہ کرنے والے غیر ملکیوں سے یہ اقرار نامہ بھی لیا جائے گا کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد وزارت صحت کی طرف سے مقررہ کردہ قرنطینہ کے دورانیے کی بھی پابندی کریں گے۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ حج کے خواہشمند جو غیر ملکی مقررہ شرائط پر پورے اتر رہے ہوں وہ وزارت کی ویب سائٹ localhaj.gov.sa کے ذریعے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ وزارت حج نے کہا ہے کہ آئندہ 5 ایام کے دوران کسی بھی وقت اندراج کرایا جا سکتا ہے۔ وزارت حج نے واضح کیا ہے کہ غیر ملکی عازمین کا انتخاب صحت سے متعلقہ شرائط پر پورے اترنے والے رجسٹرڈ افراد میں سے الیکٹرانک بنیادوں پر کیا جائے گا۔ امیدواروں کو مقررہ مدت کے اندر دستاویزی کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ وزارت حج کا یہ بھی کہنا ہے کہ حجاج کرام کی صحت و سلامتی کی خاطر دقیق ترین حفاظتی انتظامات اور صحت سے متعلقہ اعلیٰ ترین ضوابط لاگو کیے جائیں گے۔ وزارت نے واضح کیا ہے اس سال حج کے لیے ہنگامی اسکیمیں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ وزارت حج نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اندرون ملک سے حج کے امیدواروں سے درخواستوں کی وصولی ابتدائی نوعیت کی ہے۔ اسے حتمی شکل صحت اور انتظامی ضوابط پر پورا اترنے کی یقین دہانی کرائے جانے کے بعد منظوری کی صورت میں ہی حاصل ہوگی۔ درخواست کی منظوری پر امیدواروں کو SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ داخلی پروازوں سے یومیہ 25,000 افراد سفر کرنے لگے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے مملکت میں داخلی پروازوں کی بحالی کے بعد سے لے کر اب تک پروازوں اور سفر کرنے والوں کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ یاد رہے کہ 31 مئی کو داخلی پروازوں کی اجازت دی گئی تھی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا ہے کہ 31 مئی سے 30 جون تک سعودی ہوائی اڈوں سے 9,758 پروازوں کے ذریعے 7,56,644 افراد نے سفر کیا ہے۔
یومیہ 25,000 لوگ سفر کرتے ہیں۔ محکمہ شہری ہوابازی نے داخلی پروازیں تدریجی طور پر بحال کی تاکہ محفوظ سفر کیا جا سکے۔ ضروری حفاظتی تدابیر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام وزارت صحت سمیت ہوائی اڈوں کے تمام متعلقہ اداروں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا۔ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق سعودی عربین ایئرلائنز السعودیہ کی پروازوں سے 55,000 سے زیادہ سعودی شہری بیرون ملک سے وطن واپس آئے۔ شہریوں کو وطن واپس لانے کا آپریشن 5 اپریل کو شروع کیا گیا تھا۔ خارجہ، صحت، سیاحت اور داخلہ کی وزارتوں کے علاوہ محکمہ شہری ہوابازی نے آپریشن ترتیب دیا تھا۔ سعودی شہریوں کو ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ، قصیم کے امیر نائف بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور حائل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لایا گیا۔ کیا آمدنی سے زیادہ بیلنس پر بینک اکاؤنٹ فریز ہوگا؟ آمدنی سے زیادہ بیلنس اور مالی لین دین کرنے والے تارکین کے بینک اکاؤنٹ فریز نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی مالیاتی اتھارٹی ساما نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر افواہ پھیل رہی ہے کہ بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جن غیر ملکیوں کا بینک بیلنس یا مالی معاملات آمدنی سے زیادہ ہوں ان کے کھاتے منجمد کیے جائیں گے۔ ساما نے واضح کیا ہے ایسی کوئی ہدایات بینکوں کو نہیں دی گئیں۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ سعودی عرب کے تمام بینکوں کے پاس کھاتہ داروں کے حوالے سے طے شدہ ضابطے پہلے سے ہی مقرر ہیں جن کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں بینک متعلقہ کیسز میں ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اپنے کھاتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تبوک میں منشیات کا غیر ملکی اسمگلر گرفتار۔ سعودی عرب کے علاقے تبوک میں کوسٹ گارڈز نے سمندری سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے ایک اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ کوسٹ گارڈز کے ترجمان مظفر القرینی نے کہا ہے کہ تبوک کوسٹ گارڈز نے سمندری سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے ایک اسمگلر کو گرفتار کر لیا ہے۔ 2,80,000 نشاور گولیوں اور 7 کلو گرام افیون کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسمگلر کا تعلق مصر سے ہے۔ کوسٹ گارڈز نے اسے سعودی عرب کی سمندری سرحد عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ مصری اسمگلر غوطہ خوری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ مصر کی جانب سے تبوک ریجن میں حقل سیکٹر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فوری طور پر محاصرہ کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تبوک کوسٹ گارڈز کی یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی مستعدی ڈیوٹی دینے کی بدولت ہی حاصل ہوئی ہے۔ کوسٹ گارڈز نے اسمگلر کے خلاف کیے جانے والے آپریشن کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ 4,000 سے زائد نئے کرونا کیسز، 52 ہلاکتیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,207 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ مملکت میں کووڈ-19 کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,13,716 تک پہنچ گئی۔ کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد اب تک اس وبائی مرض سے 1,968 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ویب نیوز سبق نے سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک دن میں 4,398 افراد نے اس مرض کو شکست بھی دی ہے، جبکہ اب تک اس مہلک وائرس سے 1,49,634 افراد شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق مملکت کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے سب سے زیادہ مریض قطیف میں سامنے آئے، جہاں مریضوں کی تعداد 437 افراد کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، جبکہ خمیس مشیط میں 364، ریاض میں 330، دمام میں 293، طائف میں 279، الحفوف میں 242، جدہ میں 209، المبرز میں 171، مکہ میں 147، نجران میں 133، تبوک میں 101، حفر الباطن میں 70، الخبر میں 69، ابہا میں 65، حائل 65، الجبیل 64، مدینہ منورہ میں 59، زہران میں 59، بریدہ میں 53، بیشہ میں 52، صفا میں 46، المناس 45، وادی الدواسر میں 38، انیزہ میں 37، سکاکا اور ابو عریش میں 30 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ مملکت کے 25 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 رہی، جبکہ 20 شہروں میں 2 اور 8 شہروں میں 3 افراد کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو رہا۔
جبکہ دیگر شہروں میں مریضوں کی تعداد 4 سے 30 کے درمیان رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 62,114 افراد میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے، جن کی حالت بہتر ہے، جبکہ 1,968 مریضوں کو ان کی تشویشناک حالت کی وجہ سے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ کرونا کے حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیریں جاری ہیں، جبکہ عوام کو مقررہ SOPs پر عمل کرنے کی سختی سے ہدایات کی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آگاہی پیغامات مختلف زبانوں میں ارسال کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ خود کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ سکیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔